بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا اسلامیات کا چیپٹر دوسرا ہے، اسلامی تشخص۔ تو اس میں سب سے پہلے بیٹا ہے ارکان اسلام۔ ارکان اسلام وہ ہوتے ہیں جیسے اسلام کی عمارت ہے وہ 5 ستونوں کے اوپر ٹھہری ہوئی ہے۔ یہ تو اللہ کا ایک بڑی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے، اس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا ہے۔ ہماری نظریں جہاں پہ جاتی ہیں پھر لوٹ کے واپس آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اسی طرح جو ہے نا اسلام کی جو عمارت ٹھہری ہوئی ہے وہ 5 چیزوں کے اوپر ٹھہری ہوئی ہے۔ تو اس میں جو ہے نا ارکان اسلام سے مراد دین کے وہ بنیادی اصول و اعمال ہیں جن پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر اٹھائی گئی ہے۔ اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو پہلی جو بنیاد ہے، پہلا جو پوائنٹ ہے، پہلا جو رکن ہے وہ ہے کلمہ شہادت۔ 5 ارکان ہیں، یہ آپ نے ذہن میں بٹھا لینے بیٹا، یہی ارکان ہے، یہی ایمان ہے۔ اگر آپ 5 چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ باعمل مسلمان ہے، پریکٹسنگ مسلم ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی زندگی میں ہے تو آپ مسلمان ہیں، ورنہ تو پھر انسان نام کا مسلمان ہو اگر یہ 5 چیزیں اس کی زندگی میں نہیں ہیں۔ تو ایمان بھی یہی ہے، یقین بھی یہی ہے، عقیدہ بھی یہی ہے، توحید بھی یہی ہے بیٹا، یاد رکھنا۔ کلمہ شہادت، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ خواجہ فرید نے فرمایا تھا کہ ہک دی دم دم سکھ ہے، جرا ہکو ڈو کر جانے کافر تے مشرک ہے۔ ہک ایک ہے، اکیلا، واحد، للہ واحد القہار، آپ کا اللہ ایک ہے، بات ختم ہو گئی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہیں، اکیلا ہے نام اس کا، سارے نقش جو ہے نا وہ جھوٹے ہیں، صرف ایک ہی نام ہے، وہ ہے اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اگر بہت سارے خدا ہوتے تمہارے، 2 بھی ہوتے، اگر 2 بھی ہوتے تو آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے، ایک کہتا سورج مشرق سے نکالتا ہوں، دوسرا کہتا میں مغرب سے نکالتا ہوں، دونوں طاقتور ہوتے، پاورفل ہوتے، یہ ایک پاورفل ہستی ہے جو پوری کائنات کو چلا رہی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ آپ کو ساری دنیا کی غلامی سے آزاد کر دیتا ہے بیٹا، آپ دنیا کی غلامی سے آزاد۔ جب لا الہ الا اللہ آپ کے دل میں آتا ہے تو کہتے ہیں آپ کہ بس اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، کسی اور سے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ تم ایک مکھی تو بنا دو، اچھا مکھی تو دور کی بات ہے، تمہاری کھانے کی کوئی چیز لے جائے وہ تو واپس دلوا دو۔ کتنے کمزور ہو، کتنے کمزور ہیں یہ جو بت جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، انہیں کہو مکھی تو بنا دیں، مکھی تو دور کی بات ہے، مکھی کھانے کی چیز کوئی لے جائے وہ تو واپس دلوا دیں تمہیں۔ ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، جیسا اللہ کو پہچاننے کا حق ہے نا وہ حق آپ نے ادا نہیں کیا۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا حق ادا کرنا ہے بیٹا۔ یہ پرندے ہم سے اچھے ہیں، صبح تحلیل کردگار کرتے ہیں، حمد و ثنا پاکی بیان کرتے ہیں اپنے رب کی۔ مرغ کو اذان کس نے سکھائی ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ اب کتا ہے، اس کو آپ کھلاتے ہیں، روٹی کھلائی، دودھ پلایا، پانی پلایا، اس کو آپ نے شفقت سے ہاتھ پھیرا تو وہ آپ کے پیچھے دم ہلاتا پھرے گا، آپ کے پیچھے زبان چاٹے گا، آپ کی اٹکھیلیاں کرے گا، مالک مالک کرے گا وہ۔ اور اللہ کے بندے، کتا تو اپنے مالک کو پہچان رہا ہے صرف 1-2 دن کے کھانے پہ، ہمیں برسوں سے اللہ کھلا رہا ہے، 18 17 سال کے آپ ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو کھلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا رہا ہے۔ یار ہم نے کبھی اپنے مالک کو نہیں پہچانا، ہم بھی تو لوٹیں اس میں جو ہے نا وہ مطلب کہ اس کی عبادت کریں، سجدے کریں، جھکیں اس رب کے سامنے، رب کریم کے سامنے۔ تو لا الہ الا اللہ کو دل میں اپنے جگہ دو، یہ آ گیا تو آپ ہزاروں کی غلامی سے آزاد ہو جائیں گے، ہر کسی کی غلامی سے آپ آزاد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے، جو کوئی درباروں پہ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہیں سے کچھ ہوتا ہے، کچھ وہ سے ہوتے ہیں، درباروں پہ کوئی جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ یہاں سے ہمارے کام بنتے ہیں۔ تو جو لا الہ الا اللہ کے اوپر یقین رکھنے والا ہے وہ کہتا ہے اللہ سے کام بنتے ہیں، اللہ داتا ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے۔ اور اگر وہ مطلب کہ ان کے اوپر اس کا یقین ہے تو پھر یہ شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے، اللہ ان کو پیدا ہی نہ کرتا تو پھر کس سے مانگتے آپ؟
تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ کلمہ شہادت ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ تو اس کے بعد اس میں کچھ پوائنٹ آتے ہیں کلمہ شہادت میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ارکان اسلام کا پہلا پوائنٹ ہے، آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اس میں کفر و شرک سے نجات آتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اقرار کر لیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو پھر آپ اس کے غیر کو نہیں مانتے۔ میرے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں، تو دیکھو وہ اپنے ہاتھوں سے پلاسٹک پتھر کے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے خدا بھی اتنے سے چھوٹے، اتنے چھوٹے، اتنے چھوٹے، اور آپ کا اللہ تو سب سے بڑا ہے، جو آسمان و زمینوں کا خالق ہے، جس نے سمندروں کو بنایا، اس نے مخلوقات کو کھلایا، جو آپ کو کھلا رہا ہے، اربوں انسانوں کو کھلا رہا ہے، وہ اللہ آپ کی تقدیر بنا کے بیٹھا ہوا، آپ کا کل دیکھ رہا ہے، آج دیکھ رہا ہے، حاضر و ناظر ہے، کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، لگاؤ تو لاؤ سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، بلبل کی زباں پہ گفتگو تیری ہے، تیری ہی قدرت کے ہیں ہر سو جلوے، جس پھول کو سونگھتا ہوں خوشبو تیری ہے۔ تو آپ کا اللہ تو وہ اللہ ہے جس کی خوشبو چھائی ہوئی ہے، جس نے آسمان میں جو ہے نا جو پرندے اڑتے ہیں اس کو تھام رکھا ہے، جس نے، کون ہے جو رحمان کے علاوہ وہ کوئی اڑ سکے، ان کی ہے کوئی وہ؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں اللہ میں چاہتا ہوں تو کیسے مردے کو زندہ کرے گا؟ اللہ نے کہا اے ابراہیم آپ کو یقین نہیں ہے میرے؟ انہوں نے کہا یقین ہے، دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا 4 پرندے لو، ان کو جو ہے نا گوشت مکس کرو، اس کی ٹانگیں اس میں، اس کا سر اس میں، اس کے پر اس میں، اس کے بال اس میں، سارے آپس میں مکس کرو اور گوشت اٹھاؤ، ایک کا ایک پہاڑ، ایک کا ایک پہاڑ، ایک چاروں پہاڑوں کے اوپر رکھ کے، اور پھر پکارو اللہ کا نام لے کر انہیں۔ جب انہوں نے سارے رکھے یہی کام کیا تو اللہ کا نام لے کر جب پکارا تو چاروں کے چاروں اڑتے ہوئے ان کے پاس آ گئے، ان کی ہر چیز ایک جگہ پہ ایڈجسٹ ہو گئی، جو چیز وہیں تھی وہیں لگ گئی، قدرت سے، قدرت کاملہ سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وجہ سے۔ بیٹا آپ کا اللہ تو وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دل میں خالص توحید کو جگہ دیں، خالص توحید کو جگہ دیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اس کی پہچان کریں آپ۔ جب اس کو پہچان جائیں گے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، آپ بھٹکیں گے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو کفر و شرک سے نجات مل جائے گی۔ حقیقی گواہی جو ہے نا یہی قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل کی خواہشات میری لائے ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ جب اپنے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، اولاد، سب کچھ، مال رزق، دنیا کی ہر چیز سے جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پیاری نہ ہو جائے آپ کامل ایمان تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت آپ کے دل میں اتنی جاگزی ہونی چاہیے۔ اور بیٹا یاد رکھو انسانی عظمت کا ضامن عقیدہ ہے، یہ عقیدہ جو ہے نا توحید آپ کی عظمت کو بلندیوں کے اوپر آپ کو لے جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ساری عزتیں اللہ آپ کی بس میں کر دیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، پھر وہ آپ کی نا ایسے حفاظت کرتا ہے کہ آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی کیسے حفاظت کرتا ہے۔ تو آپ کا اللہ جو ہے نا وہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، محبت کرتا ہے، اتنی محبت آپ سے کرتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا، کافر تھا، یا سنم یا سنم یا سنم ذکر کر رہا تھا کہ یا سنم بت کو پکار رہا تھا۔ ایک دن کہا کہ بھول کے کہہ بیٹھا یا سمد یا سمد یا سمد۔ اللہ نے کہا جی میرے بندے، جی میرے بندے، جی میرے بندے، تجھے کیا چاہیے؟ فرشتوں نے کہا ساری زندگی اس نے تیرا انکار کیا، آج تجھے جو بلایا تو نے اپنی پکار کا جواب دے دیا۔ تو اللہ نے کہا کہ میں موجود ہوں تو اس کو پکار کا جواب، وہ کیا ہیں جو ہیں ہی نہیں، وہ کیا اس کی پکار کا جواب دیں گے؟ وہ جو ہاتھوں سے بناتے، کیسے دیکھو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خدا ہیں۔ کیسی ان کی عقل ماری گئی ہے، ان کے دلوں کے اوپر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے مہریں لگا دی ہیں، سماعتوں میں سیکل لگا دی ہے، سیکل سے مراد جو ہے نا یعنی ڈاٹ ڈال دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آنکھوں پہ پردے اللہ نے ڈال دیے ہیں۔ جب آپ انہیں کہتے ہیں نا اللہ اور رسول کی طرف بلاتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، دیکھو صحیح ایسی چیز کو مانتے ہیں کہ جو مطلب کہ جو وجود ہی نعوذ باللہ نہیں ہے، ایسی باتیں وہ کرتے ہیں، الٹا غرور کرتے ہیں وہ لوگ۔
لیکن ہم دیکھو بغیر دیکھے اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھتے ہیں. دیکھو ہوا کو ہم نے نہیں دیکھا ہوا، مانتے ہیں موجود ہے. جراثیم ہم نے نہیں دیکھے ہوئے، مانتے ہیں کہ موجود ہے. ٹھیک ہے، اور جنوں کو ہم نے نہیں دیکھا، مانتے ہیں موجود ہیں. یار جن کو دیکھا نہیں ہے ہم مانتے ہیں کہ موجود ہیں، تو پھر یار اللہ اور اس کے رسول کو ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ وہ بھی مانتے ہیں کہ وہ جو موجود ہیں، اللہ موجود ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئے تھے آج سے 1400 سال پہلے، ان کا روزہ بھی موجود ہے. تو بیٹا سب سے اہم چیز جو ہے نا اس کے بعد نماز ہے. یاد رکھنا آپ اپنی زندگی میں نا نماز کو لے کے آئیں گے. نماز ہر بچہ آپ میں سے پڑھے گا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یقین کرو آپ جب نماز پڑھیں گے نا اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائیں گے. آپ کے گرد حصار قائم ہو جائے گا. یقین کریں کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اللہ پاک نے جو ہے نا انجانے میں آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا، اللہ آپ کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے. اب یہاں پہ جو ہے نا مجھے جب 18 سکیل ملنا تھا، یہاں پہ 18 گریڈ ملنا تھا، ٹھیک ہے، تو میں 1 مہینہ پہلے پرموٹ ہو گیا اور یہیں پہ ایڈجسٹ ہو گیا. اور کچھ سکول سے اور ٹیچر آئے یہاں پہ، تو ایک 18 سکیل والا اور بھی آنا چاہتا تھا. پچھلی دفعہ انہوں نے اپلائی کیا لیکن کینسل کر دیا. اس دفعہ 100% آنا چاہتا تھا. وہ آ جاتا، مجھے کہیں موو کرنا پڑتا، اور جانا پڑتا، کہیں دور جانا پڑتا. لیکن مطلب کہ مہینے بعد وہ دوسرے ٹیچر آ گئے، اور وہ اگر مطلب کہ مجھے بھی اس وقت 18 مل گیا، تو اب جو دوسرے آئے اس کے ساتھ وہ بھی ٹیچر آتا تو مجھے موو کرنا پڑتا. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایسا کرنا ہوا کہ میں پہلے 1 مہینہ پرموٹ ہو گیا. حالانکہ 2 سال ہمیں مطلب کہ کھینچتے رہے، لیکن اللہ نے ایسی حفاظت کی، ایسی طریقہ کیا، ایسی سیٹنگ کی کہ وہ جو ہے نا. اچھا، ہم جن بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ان بچوں کے جو ہے نا یعنی دعا کرتے ہیں ان کے لیے، رات کو اٹھ کے دعا کرتے ہیں، تو وہ آپ یقین کریں کہ وہ بچے وہ ہو جاتے ہیں، یعنی وہ ان کے مارکس اچھے آ جاتے ہیں. تو اللہ پاک کتنے طریقوں سے آپ کی مدد کر رہا ہوتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں. تو بیٹا نماز کبھی نہ چھوڑنا، کبھی نہ چھوڑنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب جان کنی کا عالم تھا، جب روح ان کی پرواز کرنے والے صحابہ کرام کو بلایا اور منہ سے آواز نکل رہی تھی، لب ہل رہے تھے، آواز بہت کم تھی. صحابہ کرام نے کان لگا کے جب سنا تو انہوں نے کہا الصلاۃ الصلاۃ. میری امت کو کہنا نماز نہ چھوڑے، نماز نہ چھوڑے. کچھ نہیں ہے نماز کے سوا. بیٹا کافر اور آپ میں جو ہے نا فرق صرف اور صرف نماز کا ہے، یاد رکھنا. اس کی نماز نہیں ہوگی، آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کا کیا رہ جائے گا؟ تو آپ بھی تو بیٹا اسی کے زمرے میں مطلب کہ انسان آ جائے گا نا، بغیر نماز کے وہ ہو جائے گا. تو یہ سعودی عرب والے نماز کی اہمیت جانتے ہیں، 100% نمازی ہیں، بچے کو نماز پڑھاتے ہیں وہ. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جماعت کو اہمیت کو جانتے ہیں. اگر جماعت ہو گئی ہے مسجد میں، چھوٹے بچے بھی آئیں گے فوراً آ کے اپنی جماعت کروا لیں گے، اور جماعت کروا لیں گے، اور جماعت کروا لیں گے. 100% نماز پڑھیں گے. گوگل پہ سرچ کریں کہ پاگل خانہ دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے جہاں نہیں ہے، تو بیٹا آپ کو پتہ چلے گا کہ سعودی عرب ایسا ملک ہے جہاں پہ پاگل خانہ نہیں ہے. وہاں پہ لوگ مطلب کہ یہاں دیکھو ہر گلی میں، ہر دوسری جگہ پہ لوگ آپ کو پاگل ہوتے ہوئے نظر آئے. تو بیٹا اللہ تعالیٰ نے جو دلوں کا سکون رکھا ہے نا وہ اپنی یاد میں. اور نماز اللہ کی یاد ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی تڑپ ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے. نماز او نماز کے الصلاۃ، او نماز کی طرف آؤ. فلاح ہے، یہ کامیابی کا رستہ ہے یہ، ٹھیک ہے، حیا علی الفلاح، حیا علی الصلاح، آؤ کامیاب ہو جاؤ. اور ہم ہیں کہ سنتے نہیں ہیں، جوں تک نہیں ریگتی ہمیں. تو بیٹا نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. 700 دفعہ قرآن مجید میں ذکر ہے نماز کا. اور سورۃ رعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جہنمی ہوں گے نا، فرشتے ان سے پوچھیں گے آج تمہیں جہنم میں کیا چیز لے آئے، تو وہ کہیں گے کہ ہم جو ہے نا نماز نہیں پڑھتے، لم نکو مصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. بیٹا نماز آپ نے پڑھنی ہے. الحمدللہ آپ پڑھتے ہیں، آپ لوگوں کی عادت ہے. اسلام ایک مکمل اور جامع نظام حیات ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ. نماز قائم رکھو اور مت ہو شرک کرنے والوں میں سے. ٹھیک ہے، راس الامر الاسلام ہے وعمود الصلاۃ. دین کی اصل بنیاد اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، اور اس عمارت کا ستون نماز ہے. نماز کی تاکید فرمائی گئی، ٹھیک ہے، بار بار فرمائی گئی، بار بار فرمائی گئی.
ٹھیک ہے، وہ قالوا لم نک من المصلین، وہ بولے ہم نہ تھے نماز پڑھنے والے۔ سورۃ مدثر میں بھی یہ بات دہرائی گئی ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کافرانہ روش اختیار کی۔ اب آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کس ڈگر کے اوپر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو گویا اپنے رب سے چپ کے بات چیت کرتا ہے۔ اول ما سئل عن الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، جس کے یہ نماز پوری نکل آئی اس کے پورے اعمال باقی پورے نکل آئیں گے۔ تو بیٹا نماز کے بہت فوائد ہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے نا 5 دفعہ انسان حاضری دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے گھر کے باہر اگر نہر جا رہی ہے 5 دفعہ اس میں سے نہاتے ہو، آپ کے جسم پر میل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں رہے گی۔ تو اسی طرح آپ کے جسم کی صفائی کر دیتی ہے، یہ آپ کی روح کو تر و تازہ کر دیتی ہے، پاکیزہ کر دیتی ہے، اور آپ کو گناہوں سے بچاتی ہے، اور مستقلاً آپ کو گناہوں سے روکے رکھتی ہے۔ اور آپ میں جب آپ جاتے ہیں لوگوں سے ملتے گھلتے ملتے ہیں، آپس میں پیار محبت یگانگت پیدا ہوتی ہے، اجتماعی شعور پیدا ہوتا ہے، رنگ و نسل سے آزاد ہو جاتے ہیں انسان، ٹھیک ہے۔ اور امام کھڑا ہوتا ہے اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ٹھیک ہے، تو وہ کھڑے رہتے ہیں اجتماعی شکل میں، جو ہے نا یہ ایک عبادت ہے، اور پھر وہ متوجہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر جو ہے نا وہ عمل کرتے ہیں۔ پھر بے روح نمازیں ہوتی ہیں، بے روح جن کی روح نہیں ہوتی، خیالات وغیرہ جب انسان کے ادھر ادھر ہوتے ہیں، بظاہر تو گیا کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر جس کو نماز برائی سے نہ روکے تو سمجھیں اس کی نماز میں کوئی کمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نماز جو ہے نا دراصل آج ہماری نماز بے حقیقت نماز ہے، اور ایسے ہے جیسے کوئی پھول ہو بغیر خوشبو کے، یا جسم ہو بغیر روح کے۔ اچھا ایک نلکا ہے، ٹھیک ہے، ایک آدمی ہے، نلکا جو ہے نا وہ لگا رہا ہے، سارا دن محنت کرتا ہے، نیچے پائپ ڈالتا ہے، 100 فٹ پہ لے جاتا ہے، سارا دن محنت کرتا ہے، آپ نے اس کو بلایا ہے نلکا چلا دو ہمیں، تو آخر پہ جب نلکا چلاتا ہے پانی نہیں نکلتا، سارا دن محنت کیا ہے، تو آپ کہیں گے بھائی میں کیوں مزدوری دوں، آپ کہیں گے میں کیوں پیسے دوں، بھائی میں تو آپ کو پیسے نہیں دیتا، میرا کیا ہے، جب تک چلاؤ گے نہیں۔ تو ہم نمازیں لے کے جائیں گے لیکن ان میں روح نہیں ہوگی، ان میں تاثیر نہیں ہوگی، ہمارے خیالات ادھر ادھر، نہ ہم برائی سے روکے ہوں گے، نہ ہمارے معاملات ٹھیک ہوں گے، تو پھر یہ نمازیں کون سی نمازیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، ٹھیک ہے، تو وہ جو اقبال نے کہا تھا تیرا دل ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں، ٹھیک ہے، تو وہ دل جو ہے نا، دل سجدہ کرے، آپ کی آنکھیں سجدہ کریں، اور آپ کی جو ہے نا روم سجدہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو میرے بیٹے آج ہم نے دیکھا ہے یہ نماز، سب سے پہلے ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھا، پھر دیکھی نماز، اس کے بعد ہے روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 5 ارکان ہیں، جب یہ آپ کی زندگی میں آ جائیں گے تو آپ باعمل مسلمان ہیں۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔